پھر اس نے کیا کیا، فرحان نے کہا کہ تم نے اس کو کال کرنی ہے، کال کر کے تم نے اسے گھر بلانا ہے۔ آمنہ نے ایگری کر لیا، آمنہ نے اسے کال کی، کال کر کے بڑی اس سے باتیں شاتیں کی۔ آمنہ نے باقاعدہ جیسے اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی، ظاہری بات ہے رئیس کے ساتھ تو پہلی دفعہ تو بات نہیں کر رہی تھی۔ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ پہلی دفعہ بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بندہ کسی کے کہنے پہ فوراً ایسے ایسے نہیں آ جاتا گھر، یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ ایسے نہیں آتا۔ ظاہر بات ہے اس کا کہیں آنا جانا تھا اس کے گھر، اس سے ملنا ملانا تھا، اس کو کافی انٹرسٹ تھا آمنہ کے اوپر۔ تو آمنہ نے کیا کیا، رئیس کو فون کیا، کال کی اور اس کو اپنے گھر بلایا۔ اور اس چیز میں اس کا میاں بھی ملوث ہو گیا تھا، اس کا جو فرحان کا ابو ہے وہ بھی ملوث ہو گیا، اور اس کا جو بھائی سارے جو تھا وہ سارے مل چکے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک مل کے ایک پلان بنا لیا تھا، ایک پلان بنایا تھا کہ ہم جیسے ہی اس کو رئیس کو اپنے گھر بلائیں گے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ سارا ان کی ایک چیز بن چکی تھی، پہلے سے پری پلان جو ہے بن چکا ہوا تھا۔ اس بات پہ انہوں نے کیا کیا، رئیس کو اپنے گھر بلایا۔ اپنے گھر بلانے کے بعد اس نے اس پہ تشدد کیا، رئیس کے اوپر تشدد کیا۔ اس کی ویڈیو بھی آپ سب نے دیکھی ہوگی، کس طرح تشدد کیا، کس طرح کا تشدد کیا، یہ بھی آپ سب نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کس طرح کا تشدد کیا گیا، تشدد کیا۔ پھر اسے ویڈیو بنوائی گئی رئیس سے کہ تم یہ بولو کہ میں تمہارے گھر چوری کرنے آیا تھا، میں تمہاری جو بیٹی ہے اس کے اوپر بری نظر رکھتا تھا، جبکہ یہ ساری چیزیں سے خود کہلوائی گئی، رئیس سے کہلوائی گئی تھی۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا اس چیز کا، کیونکہ یہ جو رئیس کا اور آمنہ کا جو چکر تھا نا، اس کا جو فرحان کا ابو ہے اس کو بھی اس چیز کا پتہ چل چکا تھا، اور جو فرحان کا ابو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آمنہ کو نا دراصل نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ظاہری بات ایک بہو ہے، اور بہو کی جب ایسی چیزیں سامنے نظر آ جائیں، چیزیں آ جائیں، تو وہ دماغ میں وہ چیزوں بیٹھ جاتی ہیں کہ میری بہو، کیونکہ ان کی عزت کا بھی سوال تھا نا، تو وہ اس کے ابو کو بھی پتہ چل چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنی عزت بچانی تھی۔ اپنی بہو کو تو کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اپنے گھر کو کوئی گندہ کہے گا ہی نہیں، نہ اپنے خاندان کو ایسا بتائے گا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا انصاف دینے والا ہے۔ خیر، جب وہ گھر آیا اس پہ تشدد کیا گیا، لیکن فرحان کا کہنا ہے کہ جی میں نے ایسا تشدد نہیں کرنا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی۔ بعض دفعہ فرحان نے یہ بھی بولا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہوتا، میں تو اس کو اتنا جلانا چاہ رہا تھا کہ اس کی بالکل شکل کیا، اس کے جسم کا کوئی حصہ جو نا نظر ہی نہ آتا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے، میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا۔ بھائی غیرت کے نام پہ قتل کی بات اگر کرتے ہو نا، تو غیرت کے نام پہ پھر ایک بندے کو قتل کیوں کیا؟ اپنی بیوی کو بھی قتل کرنا تھا، کیونکہ اس نے ظاہری بات ہے رئیس آیا ہے تو رئیس فرحان سے ملنے تو نہیں آیا، رئیس نے اگر جو بھی چیزیں کی ہیں اپنی چیزیں سے تو نہیں کی نا، یہ چیزیں ظاہری بات ہے ایک دونوں کی طرف سے یہ چیز ہوئی تھی، تو تب جا کے یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو خیر رئیس نے جی جو فرحان ہے اس کا کہنا جی میں نے جو ہے غیرت کے نام پہ قتل کیا۔ پھر جب میں نے انٹرویو کیا فرحان کا انٹرویو بھی آپ نے سنا ہوگا، پھر آمنہ کے ساتھ جو میں نے بات کی، آمنہ کے بھی آپ نے ساری باتیں سنی ہوگی۔ اس کے بعد میرا سٹیپ ہوا رئیس کے بھائی پہ۔ جب رئیس کی فیملی کی طرف میں گئی تو رئیس کے بھائی کا کہنا تھا کہ یہی چیز، یہ حقیقت ہے، آمنہ اور رئیس کا تعلق اب کا نہیں، رئیس کا اور آمنہ کا تعلق بہت پہلے سے تھا، بہت پہلے سے تھا، جس کے بارے میں علی، اس کا نام ہے، رئیس کے بھائی کا نام علی ہے، اس کا کہنا ہے کہ CDR جو نکلی ہیں وہ بھی اس چیز کو ثابت کر رہی ہیں کہ ابھی تک خیر سامنے تو نہیں آیا، لیکن علی کے کہنا ہے کہ جو CDR نکلی ہیں اس میں رئیس اور آمنہ کافی جگہوں پہ جاتے بھی رہے ہیں، جہاں جا کے اس کے علاوہ ان کا بہت آگے تک تعلق تھا، بلکہ ریلیشن تھا ایک، جو رئیس ہے، رئیس کی فیملی کا کہنا یہ ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہی، چلتے ابھی تک کسی جو ہے مقام تک نہیں پہنچا، ابھی تک کچھ بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، جو کہ پھر آمنہ کو ہاسپٹل بھی کہتے ہیں کہ آمنہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، آمنہ کو ہاسپٹل بھی لے کے جاتا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ علی کا کہنا تھا، رئیس کا جو بھائی ہے علی کا کہنا ہے کہ میں نے جو FIR کٹوائی تھی اس میں نہ صرف فرحان کا نام دیا، فرحان کا نام تھا، اس کے علاوہ اس کے ابو کا نام تھا، اس کے بھائی کا نام بھی تھا، جو کہ بالکل بھی ان کو ریلیف دیا گیا ہے، ان کو پکڑا نہیں گیا۔
जिसकी वजह से ये बहस चल रही है, जिसकी वजह से अभी तक ये जो मामला हल नहीं हो रहा, और बहुत टाइम लग रहा है इस मामले को हल होने में, क्योंकि इस तरफ जो है रईस लोगों का कहना है, रईस की जो फैमिली है उसका कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि कत्ल के बदले कत्ल, खून के बदले खून ही हम चाहते हैं। और क्योंकि सारा जो कानून है, कानून ये कहता है कि जब एक बंदा है उसने कह दिया है कि ये सारा काम मैंने किया है, वो एक ही बंदा अपने ऊपर ले लेता है, तो फिर ये जो चीज़ें हैं वो कैसे हो सकती हैं। जैसा कि ज़ाहिरी बात है ये केस ऐसे तो हल नहीं होना, उस तरह से भी वकील किया गया है, आमना की तरफ से भी वकील किया गया है, इसके अलावा जो है रईस की तरफ से भी वकील किया गया है। तो दोनों वकील जो है आपस में अभी बैठते हैं, बात होती है, लेकिन अभी तक मामला हल नहीं हुआ। जैसे ही इसका कोई मामला हल होगा, इसकी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे इस केस के हवाले से काफ़ी सुन रहे हैं, इस केस को काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस केस का हल क्या निकला है, ये किस जगह तक पहुंचा है, और जो मुझे अपडेट्स मिलती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।